اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں پچھلے واقعے کا یہ بیان ہے کہ وہ تو شیطان ہے جو مسلمانوں کو مشرکین کی کثرت سے ڈراتا ہے، جیسے کہ نعیم بن مسعود نے کیا کہ وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان منافقوں اور مشرکین کا خوف نہ کرو جو شیطان کے دوست ہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ بندے کو اللہ ہی کا خوف ہو، اور جب یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی دوسرے کا خوف باقی نہیں رہتا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانا، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا، ان کے سامنے کافروں کی طاقت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا تاکہ مسلمان ہمت ہار بیٹھیں اور کفار سے مقابلے کا نام تک نہ لیں، یہ سب حرکتیں کفار اور منافقین کی ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہمارے زمانے میں بھی کمی نہیں ہے جنہیں مسلمانوں کو تو حوصلہ، ہمت و حوصلہ دینے کی توفیق نہیں، لیکن وہ کفار کی طاقت کو ایسا بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے کہ مسلمان ان سے مقابلے کا نام بھی لینے سے گھبرائیں۔ اخبار کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں کا غم نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ کفار قریش ہوں یا منافقین یا یہودیوں کے سردار یا مرتدین، یہ سب آپ کے مقابلے کے لیے کتنے ہی لشکر جمع کر لیں کامیاب نہ ہوں گے، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ملنے والے ثواب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اس لیے اس نے انہیں ان کے کفر و سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیا اور ان کے لیے اخروی ثواب سے مکمل محرومی کے ساتھ ساتھ جہنم کا بڑا عذاب بھی ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ناکامی، محرومی اور دردناک عذاب مقدر ہو چکا ہے، ان سے کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب علیم۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد کافر ہوئے، یا وہ لوگ جو ایمان پر قادر ہونے کے باوجود کافر ہی رہے اور ایمان نہ لائے، یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بلکہ ان کے کفر کا وبال انہی کے ساتھ آئے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ: اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عموماً فوری طور پر کسی گناہ پر گرفت نہیں فرماتا، بلکہ مہلت دیتا ہے، اور دنیاوی آسائشوں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اس سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کا کفر اور ان کی حرکتیں کچھ نقصان دہ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کافروں کو لمبی عمر ملنا، انہیں فوری عذاب نہ ہونا اور انہیں مہلت دیا جانا ایسی چیز نہیں کہ جسے وہ اپنے حق میں بہتر سمجھے، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت ان کے گناہوں میں اضافے اور ان کے تباہی اور بربادی کا سبب بننے والی ہوتی ہے، لہذا اس مہلت کو اپنے حق میں ہرگز بہتر نہ سمجھیں۔ لمبی عمر پانا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون شخص اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا، اور بدتر کون ہے؟ فرمایا، جس کی عمر دراز ہو اور اعمال خراب ہوں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قضاء قبیلے کے 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان میں ایک تو شہید ہو گیا اور دوسرا مزید 1 سال تک زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بعد میں مرنے والا شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گیا، مجھے اس پر تعجب ہوا تو صبح میں نے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو ارشاد فرمایا کیا اس نے اس کے بعد 1 رمضان کے روزے نہ رکھے تھے اور 6000 رکعت نماز اور اتنی سنتیں نہ پڑھی تھیں؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ ترجمہ: اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اے لوگو اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے، تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حال نہیں رہے گا کہ منافق و مومن ملے جلے رہیں، بلکہ عنقریب اللہ اپنے رسول کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے ان میں سے کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن یعنی اعتراض کرتے ہیں، آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حذیفہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام اور پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بعد آؤ گے؟ کیا تم بعد آؤ گے؟ پھر ممبر سے اتر آئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو ناپسند تھے، جب زیادہ کیے گئے تو آپ ناراض ہو گئے، پھر لوگوں سے فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا سالم مولا شیبہ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے چہرے انور کی حالت دیکھی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ دوسری روایت یوں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈھلنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھی، پھر ممبر پر کھڑے ہو کر قیامت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہیں، پھر فرمایا جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہو تو پوچھ لے، اور تم مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھو گے مگر میں تمہیں اسی جگہ بتا دوں گا۔ بس لوگ بہت زیادہ روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی میرا باپ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ حذیفہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بال کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی، میں نے ایسی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی۔ ان حدیث سے ثابت ہوا کہ سرکار علیہ وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا گیا،
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں اعتراض کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ آیت میں فرمائے گا کہ اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر غیب کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے علوم عطا فرمائے اور غیبوں کا علم آپ کا معجزہ ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا، اے لوگوں، تمہیں غیب کا علم نہیں دیا جاتا، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع کیا ہے۔ علم غیب سے متعلق کچھ احادیث بیان کیے دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔ سنن ترمذی میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب میرے علم میں آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے سامنے اللہ نے دنیا اٹھا لی ہے اور میں اسے اور جو کچھ اس میں ہے قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس روشنی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے لیے روشن کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے تو آپ نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ ناگاہ پہاڑ لرزنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے احد ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر سے ایک دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہل بدر کے گرنے یعنی مرنے کی جگہ دکھائی اور فرمایا، کل فلاں شخص کے گرنے یعنی مرنے کی یہ جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جو نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے لگایا تھا وہ اسی جگہ پر گرا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّعُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وعید۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنو، جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں دبایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بخل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں شرعاً یا عرف و عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ میں خرچ کرنا شرعاً واجب ہے، اور دوست، احباب، عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا عرف و عادت کے اعتبار سے واجب ہے۔ قرآن مجید اور کثیر احادیث میں بخل کی شدید مذمت بیان کی گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد، ہاں یہ جو تم لوگ ہو تم بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی دو عادتیں بری ہیں، بخیلی جو رلانے والی ہو، اور نمبر 2 بزدلی جو ذلیل کرنے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے اور آدمیوں سے دور ہے، جبکہ جہنم سے قریب ہے۔ بخل کا علاج یوں ممکن ہے کہ بخل کے اسباب پر غور کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے بخل کا بہت بڑا سبب مال کی محبت ہے۔ مال سے محبت نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسے قناعت اور صبر کے ذریعے اور بکثرت موت کی یاد اور دنیا سے جانے والوں کے حالات پر غور کر کے دور کرے۔ یوں ہی بخل کی مذمت اور سخاوت کی فضیلت، حب مال کی آفات پر مشتمل احادیث و روایات اور حکایات کا مطالعہ کر کے غور و فکر کرنا بھی اس مہلک مرض سے نجات حاصل کرنے میں امید و معاون ثابت ہوگا۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے، جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو رب تعالیٰ کو اچھا قرض دے، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہوئے اور اللہ تعالیٰ فقیر۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کے اعمال ناموں میں ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے دوسری کفریات، جیسے ان کا انبیاء کرام کو شہید کرنا، لکھ رکھیں گے، اور قیامت کے دن ان کی ان گستاخیوں کے بدلے میں کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ جہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور انبیاء کرام کو قتل کرنے کو ساتھ ساتھ بیان کر کے عذاب کی ایک ہی وعید بیان کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں جرم بہت عظیم ترین ہیں اور قباحت میں برابر ہیں، اور شان انبیاء میں گستاخی کرنے والا شان الہی میں گستاخی کرنے والے کی طرح جہنم کا مستحق ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی گستاخی اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں شہید کیوں کیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک جماعت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ایسی قربانی پیش نہ کر سکے جسے آسمان سے سفید آگ اتر کر کھائے، اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس خالص جھوٹ اور بہتان کو باطل قرار دیا گیا، کیونکہ اس شرط کا توریت میں نام و نشان بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی تصدیق کے لیے معجزہ کافی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ جب نبی نے کوئی معجزہ دکھا دیا تو اس کے سچا ہونے پر دلیل قائم ہو گئی، اب اس کی تصدیق کرنا اور اس کے نبوت کو ماننا لازم ہو گیا۔ نبوت کی صداقت ثابت ہو جانے کے بعد پھر کسی خاص معجزے کا اصرار کرنا حقیقت میں نبی کی تصدیق کا انکار ہے۔
پھر یہ بات بھی بیان فرما دیں کہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات وہی معجزہ لے کر آئے جس کا تم نے ان سے مطالبہ کیا، جیسے بعض انبیاء نے قربانی لانے والا معجزہ بھی دکھا دیا، لیکن اس کے باوجود تم نے انہیں نہ مانا بلکہ بہت سے انبیاء کو شہید کر دیا۔ اگر تم سچے تھے تو ان کو کیوں شہید کیا؟ تمہارا سابقہ کردار اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تمہارا مقصد صرف ہیلے بہانے کر کے اسلام قبول کرنے سے بچنا اور اپنے جاہلوں کو ورغلانا ہے، ورنہ دلیل نام کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس گفتگو سے ایک بہت مفید بات سامنے آتی ہے کہ جب کوئی چیز کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے تو اسے مان لینا لازم ہے۔ دلیل سے ثابت ہو جانے کے بعد خواہ مخواہ مخصوص قسم کی دلیل کا مطالبہ کرنا یہودیوں کا کام ہے، اور اس میں بھی ایسے لوگوں کا مقصد ماننا نہیں ہوتا بلکہ مفت کی بحث کرنا ہوتا ہے۔